قومی احتساب بیورو کے حکم پر وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے منجمد اثاثہ جات اور بینک اکاؤنٹس کو بحال کر دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ نے اسحاق ڈار کی جائیداد 7H گلبرگ 3 ہجویری ہاؤس کی سپرداری کرا دی۔ وزیر خزانہ کے بینک اکاؤنٹ میں 50,79,48,000 روپے بحال کرنے کا مراسلہ بھی جاری۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق نیب کے حکم پر اسحاق ڈار کے اکاؤنٹس کی بحالی کا مراسلہ بھیجا۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ عمران اکبر موجود ہیں۔ جی عمران، کیا پیش رفت ہوئی سارے معاملے میں؟ جی ریاض، بالکل چونکہ معاملہ ہے 2020 کا، نیب کے حکم پر اسحاق ڈار کے اثاثہ جات اور جو گھر ہے گلبرگ 7H3 میں اس کو منجمد کر دیا گیا تھا اور ضلع انتظامیہ کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ اسی سلسلے میں جو ہے موجودہ صورتحال میں اب 2 سال بعد جو ہے نیب کے حکم پر ضلع انتظامیہ لاہور نے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے منجمد اثاثہ جات کو بحال کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جائیداد 7H گلبرگ 3 ہجویری اس کی سپرداری بھی کروا دی گئی ہے۔ سپرداری جو وہاں پہ لک آفٹر کرنے والے تھے ان کو کروائی گئی ہے۔ اس والے سے اسحاق ڈار کے بینک اکاؤنٹس کو بحال کرنے کا مراسلہ بھی بینک انتظامیہ کو ضلع انتظامیہ کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے۔ اس والے سے اگر دیکھا جائے، وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے بینک الفلاح کے اکاؤنٹ میں 50,89,48,000 روپے کو بحال کرنے کا مراسلہ بینک انتظامیہ کو جاری کیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے ابھی بینک اکاؤنٹ کو بحال کرنے کا خط لکھا گیا ہے۔ الائٹ بینک کے اکاؤنٹ کو بھی بحال کرنے کا مراسلہ جاری کیا گیا ہے۔ البرکہ بینک، الفلاح بینک کو بھی کے اکاؤنٹ کو بھی بحال کرنے کا ضلع انتظامیہ کی طرف سے مراسلہ بھجوا دیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ لاہور نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے دوبارہ خط کی تصدیق کے پر ایک گھر کی سپرداری کروا دی ہے، جبکہ نیب کے حکم پر اسحاق ڈار کے اکاؤنٹ کی بحالی بارے مراسلہ بھی بھجوا دیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق باقاعدہ طور پر اسحاق ڈار کی جو جائیداد ہے 7H گلبرگ 3 ہجویری ہاؤس اس کی سپرداری بھی کروا دی گئی ہے۔ اچھا عمران، یہ بتائیے ایک تو سپرداری کس کو کروائی گئی اور کتنے بینک اکاؤنٹس تھے ٹوٹل؟ جی 5 بینک اکاؤنٹ سے ریاض، اور ایک جائیداد تھی 7H گلبرگ 3 ہجویری ہاؤس۔ یہ 5 بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ سیل سے نیب کے حکم پر، اور اس کے بعد ضلع انتظامیہ کو جو ہے وہ نیب کے حکم پر مراسلہ جاری کیا گیا کہ ان بینک اکاؤنٹس کو فوری طور پر جو ہے بحال کروایا جائے، جس پر ضلع انتظامیہ لاہور نے تمام بینک اکاؤنٹس کے جو بینک انتظامیہ ہیں ان کو بحال کرنے کے حوالے سے مراسلہ بھی جاری کر دیا۔ اور اسی سلسلے میں جو جائیداد ہے جس کی 2 دفعہ نیلامی ہوئی اور دونوں دفعہ نیلامی کے بعد کورٹ آرڈر آ گیا اور اسٹے لے لیا گیا، اس پر جو نیلامی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً نیلامی جو ہے وہ 1 ارب کے پاس کروائی گئی، مگر جو جائیداد ہے اس کو اب جو دوبارہ سے ہینڈنگ اوور کروایا گیا ہے، اس کی سپرداری کروا دی گئی ہے۔ اسحاق ڈار کے جو لک آفٹر ہے وہاں پہ جو بیٹھتے ہیں گھر میں ان کو دی گئی ہے، اور باقاعدہ طور پر اس کے پکٹوریل ایویڈنس بھی دیے گئے ہیں۔ عمران، یہ بتائیے گھر کے کتنا رقبہ ہے، کتنے کنال کا گھر ہے، اور سپرداری کس کو کروائی گئی؟ اکاؤنٹس کی کس کو کروائی گئی اور گھر کی کس کو کروائی گئی؟ ریاض بالکل، جو گھر ہے وہ ایک نال 17 مرلے پر محیط ہے، اور اس پر تقریباً 8 کمرے تھے اور اس کے لان تھے، اور اس کے اوپر یہاں پہ اسی گھر میں 2020 اور 21 میں نیلامی کے لیے بھی یہاں پہ افسران گئے، اور یہاں پہ اس وقت کے ADCR اور توقیر چیمہ اور اسسٹنٹ کمشنر مالٹون ذیشان رنجا اور ان کے ہمراہ تمام فوکل پرسن بھی وہاں پہ موجود تھے، اور وہاں پہ نیلامی کروائی گئی، اور وہاں پہ تمام جو ہیں لوگ بھی آئے وہاں پہ نیلامی کے لیے بولی لگائی گئی، اور اس میں بولی جو ہے وہ لگانے کے جو ابھی عمل جاری تھا، تو وہاں پہ کورٹ آرڈر آ گئے جس پر اسٹے لے لیا گیا، اور اس کے بعد اسٹے جو ہے وہ جو ہے کورٹ میں رہا، اور اس کے بعد جو ہے موجودہ صورتحال یہ ہے کہ یہ تمام گھر جو ہے ہجویری ہاؤس اس کو اب جو ہے دوبارا سے بحال کرنے کے احکامات آئے نیب کی طرف سے، تو اس کے بعد ضلع انتظامیہ نے اب اس کی بحال کرنے کے بعد جو بینک اکاؤنٹ ہے جس طرح آپ نے بتایا تقریباً 50 کروڑ سے زیادہ رقم ہے، تو اب وہ اسحاق ڈار ان کو استعمال کر سکتے ہیں؟ ریاض بالکل، جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ سب سے زیادہ پیسے جو ہیں وہ بینک الفلاح میں ہیں۔ 50,89,48,000 روپے کو جو ہے بینک اکاؤنٹس کا جو ہے وہ بحال کرنے کا مراسلہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے بھجوا دیا گیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو اس کا لائٹ محکمہ ہے وہ ضلع انتظامیہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو مراسلہ بینک اکاؤنٹ کو بینک انتظامیہ کو بھجوایا گیا تو اس کو بحال کرنے کا حکم نامہ ایک قسم کا جاری کیا گیا، تو اس کو بحال بھی کر دیا گیا ہوگا بینک کی طرف سے، مگر مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے کہ کوئی اس میں اب شک کی گنجائش
گنجائش نہیں ہے تو ضلع انتظامیہ نے اس شک کی گنجائش کو ختم کرنے کے لیے مراسلہ جاری کیا گیا ہے کہ فوری طور پر بینک اکاؤنٹس بحال کیے جائیں. 5 بینک اکاؤنٹس ہیں جس میں حبیب بینک ہے, الائٹ بینک ہے, البرکہ بینک ہے, الفلاح عمران بینک یہ ہے. بھی بتائیے گا, یہ جو گھر کی بات بتا رہے ہیں اجویری ہاؤس جو ہے وہاں پر سرکاری ملازمین یا وہاں پر وہ انہوں نے کنٹرول سنبھالا ہوا تھا تو ان کو اب ہٹا دیا گیا؟ پولیس بھی تھی, پولیس کے جی لوگ بھی تھے. بالکل, تمام جو گھر کی جو اصل حالت ہے جس طرح سے گھر کو سیل کیا گیا تھا اسی حالت میں گھر کو دوبارہ سے واپس کیا گیا ہے. وہاں پہ وائٹ واش کروایا گیا ہے کیونکہ گھر بالکل نیو حالت میں جو ہے وہ سیل کیا گیا تھا, منجمد کیا گیا تھا. اس کے بعد دوبارہ سے وہاں پہ گھر میں جو ہے وائٹ واش کروایا گیا ہے. وہاں پہ ایک ایک چیز کو گنوا کر وہاں پہ جو 4 اے سی لگے ہوئے تھے, 3 ونڈو اے سی تھے, ایک سپلٹ اے سی تھا, اس کو دوبارہ سے بحال کروایا گیا ہے. گیزر کے بارے میں بھی جو گیزر لگے ہوئے تھے 2 گیزر تھے ان کو بھی گنوایا, ایک ایک سامان کو گنوایا گیا ہے, صوفہ سیٹس کو گنوایا گیا ہے, ہر چیز کو گنوا کر ان کے سپرداری کروائی گئی ہے تاکہ کوئی بھام باقی نہ رہے کہ بعد میں کوئی ٹھیک ہے. وزیر عمران نون خزانہ لیگ کے کی طرف سینئر رہنما اسحاق ڈار جب ملک سے گئے تو ان کے گھر کو اور ان کے دیگر جو اکاؤنٹس ہیں ان کو منجمد کیا گیا. مختلف کیسز کی وجہ سے پھر وہ واپس آئے, ان کے کیسز ختم ہوئے, وفاقی وزیر خزانہ بنے, خزانہ کا کنٹرول سنبھالا. اس کے بعد اب ان کے کیسز ختم ہونے کے بعد ضلع انتظامیہ نے بھی مراسلہ لکھ دیا اور ان کا جو گھر ہے وہ اب ان کے حوالے کر دیا گیا ہے.